بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایز اے مسلم ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ پاک نے دنیا و آخرت کی کامیابیاں اپنے مبارک دین میں رکھی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین پہ عمل کریں اور اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیں، کیونکہ جس کو اللہ پاک مل گئے اس کو پوری کائنات مل گئی۔ جس کو اللہ کا پیار مل جاتا ہے اس کی مشکلات خود بخود حل ہونے لگ جاتی ہیں، بلکہ اس کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں۔ لیکن اس مشکل دور میں دین پر عمل کرنا، دین پر باقاعدگی سے، مستقل مزاجی سے دینی احکامات کو ماننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے لوگ بہت سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں، وظائف پڑھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ وظائف جو ہیں وہ مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگ صرف پڑھنے والے وظائف بتاتے ہیں، عملی چیزیں نہیں بتاتے۔ تو میں کچھ ریزنز اور کچھ وظائف، مراقبہ اور کچھ عملی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کو سنتے ہی انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یہ واقعی چیزیں ٹھیک ہیں، اور ان چیزوں سے آپ ان چیزوں کی مدد سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، کامیابیاں آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، 3 بار فرمایا۔ تو دل کیوں بگڑتا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور خود مختار بنا دیا، اس کے سامنے اچھا برا راستہ بتا دیا، کتابیں بھیج دیں، ہمیں قرآن کریم عنایت کر دیا، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، اصحاب کی زندگی، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں۔ دوزخ، شیطان کی چالیں، یہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیں، اور ہمیں خود اختیار، یہ زندگی جو ہے بقدر ایفرٹ ہے، کوشش ہمارے ذمہ لگا دی، عقل ہمیں دے دی۔ اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، اختیار جو ہے وہ ہمارے دماغ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس 2 چیزیں اہم، دل اور دماغ، ان کی کمیونیکیشن۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ خود کلامی، اپنے دل اور دماغ میں ایک رابطہ رکھتے ہیں، کیونکہ دل جو ہے وہ دماغ کی چیزوں سے اثر لیتا ہے۔ دماغ ایک بہت پاورفل کمپیوٹر ہے، اگر اس کو توجہ کے ساتھ چلایا نہ جائے تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس میں سے وسوسے آ جاتے ہیں۔ شیطان اگر اس کو خالی چھوڑ دیا جائے، اس کمپیوٹر کو، اس پہ شیطان جو ہے وہ آ کے اس کو ہیک کر لیتا ہے، پھر ہمارے مائنڈ میں وسوسے ڈالتا ہے، نا امیدی ڈالتا ہے، دین کے خلاف ایسی چیزیں، کچھ نہیں رکھا اس میں، کیا ملے گا، پہلے تو نے اتنے ذکر کر لیے، نمازیں پڑھ لی، تو ساری چیزیں ہوپلس، نا امیدی، بے یقینی، غیر مستقل مزاجی اور دین سے دوری، یہ سارے وسوسے ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ مراقبے کے ذریعے اپنے دل و دماغ کا ایک جو ہے وہ کمبینیشن، ایک کمیونیکیشن بنانی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کمرہ صاف ستھرا لے لیں جس کے اندر تصاویر نہیں ہو، اس کے اندر ایک اللہ کے نام والی خوبصورت سی سینری لگا لیں، اس کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ جائیں، اور اس پہ نظر جما کے آپ درود ابراہیمی پڑھیں 7 بار، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں 7 بار، آیت الکرسی پڑھیں 7 بار، اور سورہ نور کی آیت نمبر 35، 36، 37 اور 38، بہت کمال کی، بہت اللہ پاک کی شان والی آیات ہیں، اللہ پاک کے نور والی آیات ہیں، اللہ اپنے نور کی مثال دیتا ہے اس میں، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 بار یا ودودو، اور 101 بار پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور آخری ضرب پہ آپ نے محمد رسول اللہ کر دینا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے، اور اس سینری کی طرف پورا فوکس رکھ کے اپنے آپ کو آپ نے سمجھانا ہے۔ سب سے پہلی چیزیں تو آپ نے اپنے تمام زندگی کے گناہوں کو، عملی گناہوں کو، زبانی کلامی جو ہوئے ہیں، ان کو اپنی یاد میں لاتے ہوئے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، اور ان گناہوں کی معافی، توبہ کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ ان کو نہیں کرنے کا تہیہ کرنا ہے۔
ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے آپ نے اللہ پاک کی عظمت بڑائی، کیسے اللہ پاک نے اس کائنات کو اکیلے بنایا، کتنی 18,000 مخلوقات، ان کا رزق، ان کی جو ہے وہ زندگی کا اہتمام، بیماریاں، صحت، اولاد، کیسے اللہ پاک چلانے والا ہے. اللہ کی بڑائی کو، کتنے بڑے سمندر ہیں، سورج ہے، چاند، ستارے، کیسے اللہ نظام چلا رہا ہے، کیسے اللہ نے اکیلے نے یہ چیزیں بنا دی، آسمان کو بن ستونوں کھڑا کر دیا. تو یہ ساری بڑائی کی چیزیں اللہ پاک کی آپ نے سوچنی ہے. تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے کہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے، میں نے نماز کی باقاعدگی کرنی ہے، میں نے تلاوت ہر روز ترجمہ پڑھنا ہے قرآن پاک کو، جب بھی رمضان آئے گا روزے رکھوں گا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں کرنی. میں نے مستقل مزاج، اچھا با اخلاق، ایک با کردار مومن بننا ہے. یہ ساری چیزیں کر کے آپ نے، اور پھر ایک اچھی سی خوبصورت سی پوری توجہ والی آپ نے دعا کرنی ہے. اس کے بعد ہمیشہ سے میں بولتا ہوں کہ آپ نے اپنی آدھی زندگی کو آپ بآسانی عبادت بنا سکتے ہیں. 40% انسان کی زندگی تقریباً سونے میں گزر جاتی ہے. تو اگر آپ باوضو ہو کے سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سوئیں، اور سونے کے ذکر و اذکار پڑھ کے سوئیں، سنت طریقے سے دائیں کان کے نیچے ہاتھ رکھ کے سنت طریقے سے سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں، اور جب بھی آنکھ کھلے تو جاگنے کی دعا پڑھ لیں، تو آپ کی آدھی زندگی تو ایسے عبادت ہو جائے گی. تو کتنا آسان ہو گیا. ایک مراقبہ، ایک سونے کا طریقہ، 2 چیزیں یہ ہو گئیں. تیسری ایک چیز ہے کہ آپ نے عملی طور پہ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنا لینا ہے. جو بھی آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں آپ نے انسانوں کے لیے اچھا سوچنا ہے. آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ نے اس میں دھوکہ نہیں دینا، صحیح بات کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، وزن میں ناپ تول نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، اور آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جال سازی نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں جس سے ہمیں اسلام منع کرتا ہے، عملی زندگی سے ان کو مائنس کر دینا ہے. اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کے اعمال، راستے میں جا رہے ہیں کوئی نبینا مل گیا اس کو سڑک پار کروا دینی ہے، خبر رکھنی ہے کون آپ کے قریب کوئی غریب یتیم مسکین رہتا ہے. منتھلی یا جو بھی 2 مہینے بعد جتنی بھی آپ کی استطاعت ہو اس کے لیے آپ نے کچھ راشن، کپڑے، کچھ ایسا ضرور اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی تصویر کے، بغیر کسی دکھاوے کے یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں. تو ان چیزوں کا انشاءاللہ آپ اہتمام کریں گے. یہ وظیفہ، یہ مراقبہ بہت مجرب ہے، آزمودہ ہے. انشاءاللہ ان اعمال کے ساتھ اگر یہ آپ مراقبہ کریں گے تو یہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھر دے گا. آپ کے رزق کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے گھر کو رحمتوں برکتوں سے بھر دے گا. یہ بہت کامیاب و مجرب وظائف ہیں، مراقبہ ہے. انشاءاللہ آپ اللہ کا قرب بھی پالیں گے، اللہ کی دوستی بھی پالیں گے، اور دنیا میں ایک عظیم مومن انسان بن جائیں گے انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اسی طرح کی بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.